آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت لے کر آئی ہوں جو شاید ہم روزمرہ کی زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے ڈیلی نیوز میں کہ رشتوں میں بکھراؤ سا آ گیا ہے، طلاق بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اس سب کی کیا وجہ ہے؟ بے چینی اتنی عام ہو گئی ہے، سکون کہیں اندر ہی دب کے رہ گئے۔ آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا چڑچڑاپن ہے؟ کیوں رشتوں میں وہ سکون نہیں ہے؟ کیوں لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں؟ آئے دن کوئی نہ کوئی پرابلم، اور اتنے کیسز ہیں اس وقت عدالت میں، صرف طلاق، صرف ڈائیورس۔ کیوں رشتے خراب ہو رہے ہیں؟ وہ رشتے جنہیں بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، جن میں بہت انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ٹوٹنے میں ایک پل نہیں لگتا، ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ نہ خواتین کے اندر وہ برداشت ہے، نہ مرد حضرات کے اندر وہ برداشت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ نے میرا ساتھ لازمی دینا ہے اس ویڈیو میں۔ ہو سکتا ہے میری چند باتوں سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تو میں نے سوچا اس ٹاپک پہ لازمی ویڈیو بنانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے میرے کچھ الفاظ سے۔ تو آپ اگر ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ سارے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت کام کے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کب کس کا گھر کب ٹوٹ جائے، اللہ نہ کرے، لیکن ہمیں اپنی طرف سے احتیاط کرنی ہے اور ان وجوہات کو جاننا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ پرابلمس آ رہی ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو جناب، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں بھول جاتے ہیں سبسکرائب کرنا، تو آپ کے ایک لائک، ایک سبسکرائب سے اگر آپ کی بہن کا بھلا ہو رہا ہے تو آپ کو لازمی کرنا چاہیے۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور یہاں ساتھ ساتھ آپ میرے ڈیلی کی صفائی دیکھیں گے، اور میں کیونکہ کافی ٹائم سے پینڈنگ پہ پڑے ہوئے تھے، بہت جو ڈیپلی صفائی تھی وہ میں نے نہیں کی تھی، تو سوچا عید سے پہلے جو ایک دو دن رہتے ہیں تو اس میں اپنی صفائی کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں میں اپنی بھی وہ غلطیاں بیان کروں گی جو میرے ساتھ ہوتی تھی اور جو آپ نے نہیں کرنی، جو میں کر رہی تھی لیکن جو میں کر رہی تھی وہ آپ نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ دور اس طرح کا ہے، یہ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں پہ ٹک ٹاک پہ بہت سارا فساد دکھایا جا رہا ہے، فتنہ۔ لیکن اس دور میں نا ہمیں خود پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے رشتے اس وقت، جتنے بھی رشتے خراب ہو رہے ہیں نا، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے، اور دوسری وجہ مہنگائی۔ اس چیز نے ہمیں جو ہے نا اسٹریس میں ڈال دیا ہے۔ ہم ہر دن ہر رات فون ہاتھ میں اٹھا کے بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی زندگیاں لوگوں کی، انسٹا پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے ذریعے، مطلب ہر چیز ہم دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نوٹ کر رہے ہیں، فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم بناوٹی چیزوں کو دیکھ کے نا ہم ان کو اپنی زندگی، اپنے گھر سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف نفرت کا نکلتا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھ کر اس کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر اس کا موازنہ کہیں نہ کہیں ہم خواتین اپنے شوہر کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں۔ اور میں بھی ایسا ہی کرتی تھی کہ جب میں لوگوں کی زندگیاں دیکھتی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، اور گھر، گاڑی، ڈریسز اچھے اچھے پہنتے ہوئے دیکھتی تھی جب میں ایکٹرس کو یا ٹک ٹاکرز کو اور ان کپلز کو دیکھتی تھی جب، اور میں سمجھتی تھی ان میں کتنا اتفاق ہے، یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں، کتنے پیارے، اور میری زندگی کیا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور پھر میں نہ کہیں میرے اندر جو ہے نا اپنے میاں کو لے کے کچھ چڑچڑاپن تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو میری پرسنل جو میں آپ کو اپنی سٹوری بتا رہی ہوں وہ یہی تھی کہ میں لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ رہی تھی، میں ان سے امپریس ہو رہی تھی، اور میں اپنے گھر کی خوشیاں برباد کر رہی تھی۔ مجھے جو سکون اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ میں دوسروں کو دیکھ کے برباد کر رہی تھی۔ تو آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی، کبھی بھی مصنوعی خوشیوں کی خاطر اپنے گھر کا سکون مت برباد کریں۔ اگر آپ نے توجہ دینی ہے تو اسکرین سے ہٹا کے خدا را اپنے گھر کے چہروں پہ دیجیے۔ ہمیں نہیں پتہ کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہمارے میاں پہ کتنا بوجھ ہے، اور ہم جو باہر کی دنیا کو دیکھ کے وہ، کیونکہ کمانے والا تو ایک ہی ہے نا، آپ کے ہسبینڈ ہی ہوتے ہیں، اگر وہ کما رہے ہیں اس دور میں جہاں بہت مشکل ہے سروائیو کرنا، جہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ سوچ سے باہر ہے ہر چیز خریدنا ایک مڈل کلاس گھرانے کے لیے، تو وہاں اگر ہم دوسروں کی زندگیاں دیکھ کے نا ان کا بوجھ سارا اپنے ہسبینڈ پہ ڈالیں گے تو پھر وہاں معاملات خراب ہونے، جب وہ نہیں پورے کر سکیں گے آپ کے اندر چڑچڑاپن آئے گا، غصہ آئے گا، لڑائی ہوگی اور رشتہ خراب ہوگا۔ آج کل
صرف اس سوشل میڈیا نے نا ہمیں پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، طرح طرح کے برینڈس کے کپڑے۔ میں نے تو وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو بامشکل جن کا گزارا ہوتا ہے وہ بھی برینڈ کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ صرف دکھانے کے لیے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ اپنی محنت پہ کھڑے ہو کے سب کچھ کریں، نہ کہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگیاں خراب کریں۔ کیوں ہم طرح طرح کی انویسٹمنٹ کر کے ہم اپنے گھر برباد کر رہے ہیں؟ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے نا، آپ کو کم ملا ہے تو آپ اس میں بھی گزارا کریں۔ اب اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں تو میں یہاں پہ یوٹیوب چینل بنایا ہے میں نے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں لوگوں کی زندگیاں خراب کرنا شروع کر دوں، میں انہیں کوئی لگژری آئٹم دکھاؤں، کوئی ہیوی قسم کی ڈریس دکھاؤں یا اپنی لائف کا شو آف کروں، نہیں۔ میں جیسی ہوں الحمدللہ میں بہت خوش ہوں، مجھے کچھ بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہنیں وہی سادگی دیکھ کے جو میں دکھانا چاہتی ہوں اسی کو اپلائی کریں، نہ کہ میں انہیں اس طرح کے طریقے بتاؤں کہ جس سے ان کی زندگی میں سٹریس پیدا ہو، کیونکہ لوگ وہی دیکھتے ہیں جو آپ انہیں دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پیچھے کی حقیقت کبھی بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آف دا اسکرین کیا چل رہا ہوتا ہے۔ ہم یہاں بہت سارے ٹک ٹاکرز کو، ابھی سحر حیات کو آپ دیکھ لیں، اس کی شادی کتنے دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور ایک ٹائم میں یہ سمجھتی تھی کہ کتنی خوش قسمت بندی ہے نا، اس کا بندہ کتنا اچھا ہے، لیکن آپ خود دیکھیں کہ ایک منتھ کے بعد، شادی کے بعد اس نے اس کو کتنا ٹارچر کیا، اس نے کتنی اس کو باتیں سنائی، کتنے بد کردار اس کو کہا گیا، کیا کیا اس پہ ٹیگ لگائے گئے۔ تو یہ سوشل میڈیا کی حقیقت ہے، اس چیز سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہت بڑا لیسن ہے کہ یہ جو ہائی لائٹس، کوئی اپنا رونا دھونا نہیں دکھاتا سوشل میڈیا پہ، کوئی بندہ نہیں بتاتا کہ ہاں جو لوگ ریئل ہوتے ہیں، بہت ساری یوٹیوبرس ہیں جو اپنا ریئل کام کر رہی ہیں، اور میں انہیں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، اور وہ وہی دکھاتی ہیں جو وہ ریئل میں ہیں۔ لیکن جو یہ بہت بڑے بڑے جن ٹک ٹاکرز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، ان کی زندگی کا ہمیں پیچھے کا نہیں پتہ ہوتا، یہ وہی دکھاتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں وہ دکھانا چاہتے ہیں، وہ اچھا اچھا دکھاتے ہیں، کوئی رونا دھونا، کوئی بیماری، کس کے گھر میں بے چینی ہے کیا، وہ نہیں دکھاتے۔ تو آپ نے اس چیز میں پڑھ کے اپنا گھر خراب نہیں کرنا ہے۔ پھر جو اگلی وجہ سامنے آتی ہے نا اس کی، وہ یہ ہے کہ غصہ اور برداشت کم ہو گیا ہے۔ آج کل کے مصروف دور میں جہاں ٹریفک کا ہنگامہ ہے، بہت زیادہ ٹریفک، جب میاں حضرات گھر آتے ہیں تو ٹریفک میں پھنسے ہوتے ہیں اور گھر سے بہت ساری کالز آ رہی ہوتی ہیں، تب بھی سٹریس بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتی ہے، اور ہر طرف سے نا ایک تناؤ ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے نا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز جو ہمارے رشتوں میں ہے وہ اعتماد کی کمی، اور آج کل طلاقیں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ایک تو شک جو ہے نا وہ بہت بڑھ گیا ہے، مطلب ہر وقت فون چیک کرنا، ہر بات پر، اور یہ کام ہسبینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ کام زیادہ تر خواتین بھی کرتی ہیں۔ میں آنکھوں دیکھے حال آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہی، کیونکہ یہ ہم خواتین میں ہوتا ہے۔ جب اعتماد ہی نہیں رہے تو رشتہ کیسے چلے گا؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان کی ایک اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، ایک عزت نفس ہوتی ہے، اور اس پر ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ اعتماد کی کمی کبھی بھی رشتے کو، آپ بے شک باہر سے رشتہ چلانے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کے دل میں اپنی بیوی کے لیے کوئی شک ہے، اور بیوی کے دل میں اگر اپنے میاں کے لیے کوئی شک ہے، ہاں بعض ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو شک ہوتے ہیں وہ حقیقت میں بھی بدل جاتے ہیں، لیکن بلا وجہ جو ہے نا جس چیز کا آپ کو شک ہو رہا ہے اس کو یقین میں بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت بہت جگہوں پر آپ نے سوچ سمجھ کے کام چلانا ہے، اگر آپ اپنا رشتہ چلانا چاہتی ہیں تو اس چیز سے باہر نکل آئیں۔ میں دونوں میاں بیوی دونوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، یہ چیز شک انسان کے ایک رشتے کو کھوکھلا کر دیتا ہے، جیسے ایک لکڑی اندر سے ختم ہو جاتی ہے نا، باہر سے وہ ٹھیک رہتی ہے، سیم اسی طرح سے ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس چیز سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور ہم خواتین کہیں نہ کہیں غلطی کر رہی ہوتی ہیں، کہ جب بھی ہمارے شوہر باہر سے گھر آتے ہیں نا، تو آتے ہوئے بہت زیادہ، آپ کو پتہ شام کے ٹائم اگر وہ آتے ہیں آفس سے تو ٹریفک کا بہت رش ہوتا ہے، پھر بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ایسے کہیں میٹنگ ہوتی ہے کچھ، تو اس کا غصہ کیا ہوتا ہے بعض ٹائم جب وہ جیسے ہی گھر آتے ہیں تو شام کو، تو بجائے کہ پیار سے بات کرنے کے، ہم دن بھر کا جو غبار ہوتا ہے نا ان کے اوپر نکالتے ہیں۔ میں مانتی ہوں مشکل وقت ہے، لیکن گھر تو سکون کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بعد میں پیار سے بیٹھ کے بات کر لیں، آپ ایک دوسرے کو سمجھائیں، آپ کو اگر ان کی کوئی بات بری لگی ہے تو کوشش کریں کہ ان کو بتائیں کہ یہ بات بری لگی، لیکن اس ٹائم غصہ کرنا یہ آپ کے گھر کے معاملات کو خراب کر دیتا ہے۔ اور شیطان، میں کہتی ہوں ان دونوں رشتوں کے پیچھے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کے پیچھے بہت محنت کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ کسی طرح بس یہ سارا فوکس اس کا اس پہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ دراڑ اگر میں نے ڈالنی ہے نا تو اسی رشتے میں پھوڑ ڈالنی ہے۔ تو خدا را اپنی ان چیزوں کو، اپنی خوشیوں کو
نظر لگنے سے بچائیں، اپنی خوشیوں کو پرائیویٹ رکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ اپنے رشتوں کو مت دکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگیاں مت برباد کریں۔ گھر ایک سکون کا ذریعہ ہوتا ہے، اور آپ کہیں بھی چلے جائیں نا، آپ کو آپ کے اپنے گھر میں آ کے سکون آتا ہے، اور پھر جب وہیں گھر ٹوٹ جاتا ہے تو بہت سارے آپ کی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اولادیں ہیں تو وہ نسلیں آپ کی خراب ہو جاتی ہیں، بچے رل جاتے ہیں۔ تو اس لیے پلیز تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ آج کے دور میں، اس فتنے کے دور میں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ میں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کو بچا کے رکھیں، جتنا آپ سے ہو سکے، اپنے رشتوں کو بچائیں، نظر بد سے بچائیں۔ یہ دنیا کسی کو جینے نہیں دیتی۔ یہ جو فتنے کا دور آ گیا ہے، جس دور میں ہم ہیں، یہ موبائل بہت اچھا بھی ہے، اگر اسے دیکھیں، اس نے ہمیں بہت اچھے اچھے کاموں پہ لگایا ہے، ہماری روزی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دوسروں کی زندگیاں دیکھنے پہ ٹائم انویسٹ کریں گے تو ہماری اپنی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں اس چیز سے نکلیں، ٹرائی کریں، اور چھوٹی چھوٹی کوششیں انسان کو کامیاب بناتی ہیں۔ باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے پیاروں سے، اپنی ان بہنوں سے شیئر کیجیے گا جو اس وقت مشکل میں ہیں یا جن کے مسئلے چل رہے ہیں۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔